الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ تمام کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ بالخصوص ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب مشہور و معروف نعت خواں اور الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کے کلام سے عشق رسول پیدا کرنے والے شخص، وہ بھی یو کے دورے میں تھے، یو کے یا انگلینڈ باہر ممالک کے دورے میں تھے۔ تو انہوں نے ایک پروگرام میں نعت خوانی کے پروگرام محفل میلاد کے پروگرام میں کلام پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھتے ہوئے انہوں نے کلام کی تشریح کی۔ یہاں میں ایک بات بتاتے چلوں کہ ہمارے نعت خواں حضرات جو ہے وہ تشریحاں بڑی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی جو فیلڈ ہے نا ان سے گزارش ہے ان کو وہی کام کرنے دیے۔ نعت خواں کی آواز اچھی ہوتی ہے، پڑھنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ نعت خوانی کرے۔ لیکن اویس رضا قادری صاحب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز کے اندر وہ کلام اعلیٰ حضرت کو سمجھاتے ہیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوسرا ایسا ہو کہ جو اعلیٰ حضرت کے کلام کو اپنے شخصیت کے اشارے سے، انداز سے، الفاظوں سے، اس کے آسان تشریح سے، ایسے انداز سے سمجھا لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ جاتے ہیں۔ میں کوئی بٹرنگ نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس محفل میں وہ کلام پڑھ رہے ہیں، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ یہ اب یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں نا، اب کلام پڑھتے نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے تشریح کی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تو اتنا بانٹتے، جہاں بانٹتے وہاں ایک فرنچائز کھل گیا تھا۔ اب اس فرنچائز کے لفظ کو ایک مفتی صاحب ہے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، حضرت کی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ غلطی ہوئی ہوگی، جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، لیکن جب میں نے ان کی بھی گفتگو سنی تو مجھے ان کی گفتگو میں شرعی مسئلہ کم نظر آ رہا تھا، ذاتی مسئلہ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ ایک مفتی کو یہ بات یاد رکھیے گا جو مفتی ہے، ہمارے یہاں تو ایک سبھی مفتی ہو گئے نا آج کل، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم بھی دیکھو کہ کس کو دینا ہے، لیکن اب ہمارے کچھ رہا ہی نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر اب کفر کا فتویٰ، گستاخی کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ لگانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ فرنچائز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس پر ان پہ گستاخی بندی کی، گستاخ انہوں نے گستاخی کی، رجوع کریں۔ اب رجوع کرنے کے بعد انہوں نے مفتی صاحب نے کہا کہ ان پر رجوع بنتا ہے، وہاں کے جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے داد وصول کر رہے تھے، انہوں نے کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا، ڈونیٹ کر دیا، یو کے میں کیسے آتا ہے، کیسا ویزے لگتا ہے، میں نے ساری باتیں سنی۔ میں ان کی کسی بات کو نہیں دہرانا چاہتا، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ غیر مناسب ہے۔ اس طرح کے جو آپ کے معاملات اور اس طرح سے جو آپ اسلام کو ڈیفائن کرنے کی اور اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ایک اننون آدمی، بالخصوص لبرل سیکولر جو ہے، اور جو ایک آپ یہ سمجھیں کہ نیو جنریشن ہے، وہ بولتے ہیں یار ان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، یہ ان کے اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے، ان کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، ان کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ میرے بھائی جب آپ دیکھیں ایک عالم کے لیے اصول میں سے مفتی من لم یعرف اہل زمان فهو جاہل، مفتی اہل زمان کا زمانے کا عرف جاننے والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کدھر کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے ادب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہیں اور بے ادبی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرنچائز ایسا لفظ ہی نہیں ہے۔ فرنچائز کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، فرنچائز ہمارے یہاں اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے چیزیں بٹتی ہوں، جہاں سے چیزیں ملتی ہوں۔ بھائی ایک زوم کا فرنچائز ہے، یہ ایزی پیسہ کا فرنچائز ہے، مطلب کیا ہے کہ ہیڈ آفس بھی ہے، ہیڈ آفس میں جو کام ہو رہا ہے فرنچائز میں اس سے نیچے وہ کام ہو رہے ہیں، وہاں سے تقسیم ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا انما انا قاسم اللہ یؤتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو نعمتیں جہاں سے بڑھتی ہیں، جہاں سے نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے لوگوں کا ایک عجیب معاملہ ہو گیا، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ میں کسی کی طرف ٹون کرنے کی ضرورت نہیں پیش کر رہا، لیکن آپ کسی کو بھی اٹھاتے ہیں ذرا سا، بھائی ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی رجوع کراتے رہیں گے آپ لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، غیر مناسب، لیکن جس سوسائٹی میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، وہاں پہ ایک
آپ یہ سمجھیں کہ ایبروڈ ممالک کے لوگ ہیں، انگلش جاننے والے لوگ ہیں، وہاں پہ انہوں نے سمجھاتے ہوئے ایک لفظ کہا کہ جیسے فرنچائز ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا صاحب اتنی نعمتیں دیتے جو جس کو دیتے وہ صرف دے کے اپنے پاس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتا کہ وہ بھی بانٹنے والا ہو جاتا. اب دیکھیں نا آج ہمارے کیا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں تو صحیح کہ کون بندہ کیا جملہ کہہ رہا ہے. ایک جاہل آدمی کہتا ہے اس کے متعلق بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ جلد 6 کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تک کلام، سمجھے اس بات کو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو پیش کروں فتاوی رضویہ جلد 6 سے آپ کے سامنے. آپ فرماتے ہیں جب تک کلام صریح گستاخی پر دلالت نہ کرے، کسی کا بھی کلام جب تک صریح کیٹیگوریکلی جو گستاخی ہے دلالت نہ کرے اور کسی صحیح تعبیر کی گنجائش نہ ہو، اس میں صحیح تعبیر کی گنجائش باقی ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کلام صریح گستاخی پر دلالت نہ کرے اور کسی صحیح تعبیر کی اس پر گنجائش باقی، اس کے قائل پر گستاخی یا کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اب بتائیں فرنچائز کے لفظ کے صریح گستاخی تھی، صریح کفر تھا، یا اس میں کوئی تعبیر باقی نہیں تھی. اور پھر ایک معظم دینی شخصیت، عام آدمی کے کفر کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، ایک معظم دینی عالم ہو، پھر اس کا ایک اسلام کے حوالے سے ایک ریپریزنٹیڈ شخصیت ہو، ترجمانی کرنے والی شخصیت ہو، اسلام اس کے انداز سے، اس کے کلام سے، اس کی باتوں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہو، اس پر آپ ایسی فتویٰ لگا دیں. کون سا ہے، کہاں کا یہ مطلب ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رجوع حضرت کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کا رجوع بنتا ہے، کیونکہ شرعی کوئی مسئلہ ان کی باتوں سے مجھے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، باقی وہ بڑے ہیں ہمارے بس جو بھی معاملہ، لیکن شریعت سب پر مقدم ہے. اپنے نام کے آگے مفتی لگانے سے بندہ مفتی نہیں بن جاتا. ہمارے یہاں پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہ دین کو غلط دین کے ترجمانی کرتے، اور بس ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی بن گیا تو ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا پاؤں کدھر جا رہا ہے، کسی کا منہ کدھر جا رہا ہے، کس پہ گستاخی لگانی ہے، کس کو رافضی کہنا ہے، کس کو تفضیلی کہنا ہے، کس کو خارجی کہنا ہے، کس کو یہ کہنا ہے، کس کو کافر کہنا ہے. رجوع آپ کو کرنے کی ضرورت ہے حضرت. آپ نے ایک ایسے عام آدمی کی عزت کو ڈھانا، عام آدمی کی عزت کو ہلاک کرنا، یہ اس بات جو نا کعبے کو ڈھا دینا، اس سے خطرناک ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کی عزت کو ڈھانا، ایک معظم دینی کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہوئے لوگوں میں اس کو ذات اعتراض بنا دینا اور اس کی امیج کو گرا دینا، کتنے خطرناک بات ہے. کیونکہ آپ نے تو جتنی باتیں کی، کون پیسہ دیتا ہے، کون ویزا دیتا ہے، کس طرح سے ویزا ملتا ہے، ڈونیشن کیا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں کیا. عام آدمی تو کیا. میں ناخواہوں سے بھی التجا یہی کروں گا، گزارش یہی کروں کہ حضرات آپ بھی بلا وجہ کے اندر اشعار کی تشریح میں نہ لگا کریں. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، جس کا جو کام ہے. اصل میں یہ بگاڑ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ہر بندہ ہر کام کرنے لگ جاتا ہے. آپ ہر کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوتے. آپ جس فیلڈ کے ماہر ہیں آپ اس فیلڈ پہ کام کریں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دینی یا بزرگ عالم سے، کوئی دینی بزرگ ہو، کوئی دینی شخصیت ہو یا عالم سے ایسا کلام صادر ہو، ایسی بات نکلے، ایسا جملہ صادر ہو جس کا ظاہری مطلب خلاف ہو، سب سے پہلے اس کی مراد پوچھی جائے گی. ظاہری مطلب خلاف جاری ہو، خلاف شرع اور خلاف سنت ہو تو اس سے اس کی مراد پوچھی جائے گی. اگر مراد صحیح ہو تو کوئی حکم دلالت نہیں لگے گا، اور اگر مراد فاسد ہو مگر تعویل ممکن ہو، اگر مراد فاسد ہو مگر تعویل پھر بھی ممکن ہے تو تعویل اختیار کی جائے گی. نہ کہ بس تھڑا تھڑ کفر کے فتوے لگا دیے جائیں گے. رجوع کرانے کے لیے آپ بیٹھے ہوں گے اور رجوع سینٹر بنانے کے لیے بیٹھے ہوں گے. معذرت ایسے نہ کریں، لوگوں کو یار منتشر نہ کریں، لوگوں میں اتحاد اتفاق پیدا کریں اپنے علم کے ذریعے. دیکھیں عالم علم نافع ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ایسی لوگ نا باہر آ گئے اور وہ علم سیکھتے اس لیے تاکہ ان کے پاس کلاشن کو پائے اور ان کی گولیاں نکلے، لوگ کافر ہوں، گمراہ ہوں، بددین ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کا روش ہے، یہ آپ کا منہج، یہ تو اہل سنت کا منہج ہی نہیں تھا. اہل سنت لوگوں کو کافر کرنے کے لیے بیٹھی ہوتی تھی. آج معذرت کے ساتھ اس کی کام پہ ہمارے لوگ لگے.
آپ مسلمان بنانے کی کوشش کریں، ہم اسلام سے نکالنے کی کوشش میں لگے نا. ہم مسلمان کم بنا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے اسلام سے زیادہ نکالنے کی کوشش میں لگے. افسوس کی بات ہے یار، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. نہ کوئی ایسی مراد، نہ کوئی ایسی بات، اس کے بعد بھی آپ رجوع اور یہ اور وہ. ایک فرنچائز کے لفظ میں تعویل کتنی چیزیں اس کے اندر ممکن ہے، حالانکہ وہ لفظ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار لفظ نہیں کہنا چاہیے، غیر مناسب ہے. لیکن جس سوسائٹی کے اندر وہ یہ گفتگو کر رہا ہے، اس کا منہج، اس کا طریقہ، وہاں کا عرف، وہاں کے معاملات نہیں ہے. اور ایک عالم تو سب سے پہلے عرف پر اس کو دسترس حاصل ہونا چاہیے. اسلام اس چیز کا نام تھوڑی ہے. ہمارے تو بزرگوں نے اس بات پر ہمیں لگا کے رکھا کہ جو بندہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی بات میں 99 باتیں کفر کی نکل رہی ہو، پہلو کفر کی نکل رہی ہو، اور ایک اسلام کی طرف نکل رہا ہو، تو ہمارے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے قول کو اس ایک پہلو کی طرف لگایا جائے گا اور اس کا اسلام غالب کیا جائے گا، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے غالب ہے. یہ نہیں کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، رجوع کرانے پہ لگا دیا جائے. یا ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. دین کا نقصان کر رہے ہیں، دین اسلام کا نقصان کر رہے ہیں. مسلک اہل سنت و جماعت کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کوئی اس طرح کی اعلیٰ حضرت کے کوئی قول بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو آپ نے ایک ذات متشدد بنا کے پیش کر دیا. لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے اب یہ سمجھتے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت کا نام اس بات کے لیے کہ لوگوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. آپ کے ذاتی کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی بات ہے، آپ اس کو اس حد تک رکھیں. اگر آپ ایک عالم ایک مفتی ہے تو ایک عالم اور مفتی کو نہ کسی کی ذاتیات کی طرف توجہ کر کے کچھ بولنے کی ضرورت ہے، نہ غم و خوشی. علماء نے تو اس سے بھی منع کیا. تدریب کے اصولوں میں سے اصول ہے، مفتی بننے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی مفتی سے سوال کریں، اگر وہ زیادہ خوشی کے موقع پر ہو، یعنی اس کی جذبات زیادہ خوش ہوں تو اس سے سوال نہ کیا جائے. زیادہ غمگین ہو تو اس سے سوال نہ کیا جائے. جب وہ نارمل کیفیت میں تو تب اس سے سوال کیا جائے. ہمارے تو ادھر نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ایک بات کہہ دی اس پہ ہم نے لگا دیا. تو ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو مسلمان کرنے اور مسلمان اسلام میں رہنے کی کوشش کریں کہ وہ اسلام میں ہی رہے. آپ یہ نہ کوشش کریں کہ ہم ہر ایک کو اسلام سے باہر نکلیں، اور کوئی اس طرح کے رجوع کا معاملہ نہیں بنتا. آپ کو لیکن یہ کوشش دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کر کے کسی کے دل میں اپنا، کسی کی طرف انگلی اٹھا کر آپ کسی کی عزت کو اور کسی کی شخصیت کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، تباہ برباد کر رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب معاملہ ہے. ہمیں کسی بھی مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. حضور نے فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہاں اگر کوئی کافر ہے، کفر صریح کر رہا ہے اور کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، مرتد ہے، اس پر ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمارا یہ موقف ہی نہیں ہے. کافر کافر ہی ہوتا ہے، کافر کو کوئی مسلمان کر سکتا ہے، لیکن مسلمان مسلمان ہوتا ہے. وہ کافر تب ہوگا جب وہ مرتد ہوگا یا اس کی باتیں اس کے عقائد جیسے ہوں گی. تو ایک عبداللہ وہ ایسی شخصیت ہے جو الحمدللہ کئی نوجوانوں کو، کئی حضرات کو، خواتین و مردوں، ان کے کلام سن کر لوگوں کے دلوں میں عشق رسول اللہ پیدا ہوتا ہے، حضور کی طرف بلاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینوں میں ڈالنے والی شخصیت ہے. تو ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میرا ان سے کوئی ذاتی اس طرح کا تعلق نہیں ہے، نہ میری کوئی پرسنل اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ صرف اور صرف دینی فرض سمجھتے ہوئے گفتگو کی ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.